حسین معزز سامعین و ناظرین، ہمارے پیارے محبوب نبی امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جد امجد اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت اور پرورش اس زمانے میں ہوئی جب اس دنیا میں نمرود مردود کی حکومت تھی اور اس کا دور حکومت چل رہا تھا۔ نمرود یہ بیٹا کنعان کا پوری دنیا کا بادشاہ گزرا ہے۔ اس کا دار سلطنت دارالخلافہ بابل شہر جو بغداد شریف اور کوفہ کے درمیان ہے وہیں واقع تھا، اور یہ پہلا بادشاہ ہے کہ جس نے بادشاہی کا تاج اپنے سر پہ پہنا، اور اس نے لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دی، یعنی اس نے خدائی دعویٰ کیا۔ اور اس کے دربار میں کثیر تعداد میں اس زمانے کے نجومی اور کاہن ہر وقت موجود رہتے تھے۔ ایک مرتبہ اس نمرود نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک ستارہ طلوع ہوا ہے جس کی روشنی سے دوسرے ستاروں کی روشنی ماند پڑ گئی ہے۔ یہ بڑا حیران ہوا کہ ایسا عجیب و غریب خواب آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ یہ صبح جب دربار لگا، بادشاہی دربار میں اپنے شاہانہ تخت پہ جب یہ بیٹھا تو اس نے اپنی نجومیوں سے خواب کی تعبیر بتانے والوں سے پوچھا کہ بتاؤ میرے اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو انہوں نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ اے نمرود، تیری سلطنت میں ایک ایسا لڑکا اس سال پیدا ہونے والا ہے کہ جس کی ولادت اور پیدا ہونے سے تیری بادشاہی کو زوال آ جائے گا، تیری بادشاہی ختم ہو جائے گی۔ جب اس نے یہ عجیب و غریب خواب سنا تو اس نے حکم دے دیا کہ آج کے بعد جس گھر میں بھی حاملہ خاتون کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، اور اگر لڑکی ہو تو اسے چھوڑ دیا جائے، اور آج کے بعد کوئی مرد اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا۔ اس حکم پر عمل درآمد کروانے کے لیے اس نے ایک کمیٹی بنا دی اور پولیس کا ایک دستہ جو ہے وہ بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قدرت سے ادھر یہ اس نے اعلان کیا، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ اوفا بنت نمرہ جو ہے وہ حاملہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے پیارے محبوب نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی جب والدہ حاملہ ہوئی تو کسی کو بھی خبر نہ ہوئی۔ دائیوں نے جب تفتیش کی اللہ کی قدرت سے انہیں بھی کچھ معلوم نہ ہوا۔ جب حضرت ابراہیم کی ولادت کا وقت قریب آیا، آپ کی والدہ ایک غار میں چلی گئیں، وہاں آپ کی تشریف آوری ہوئی۔ جب اللہ کے عظیم پیغمبر کی تشریف آوری ہوئی، آپ کی والدہ نے جب آپ کو دیکھا تو آپ قربان ہو گئیں، آپ کی پرورش کرتی رہیں، اور پرورش کا یہ سلسلہ اس طرح جاری رہا کہ آپ ایک وقت کے لیے چلی جاتی، اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو دودھ پلا کر واپس اپنے گھر آ جاتی، غار کے منہ پر ایک بہت بھاری پتھر جو ہے وہ رکھ کے اللہ کی سپرد اور اللہ کے حوالے کر کے واپس آ جاتی۔ جب دوسرے دن صبح اپنے بیٹے کو دودھ پلانے دیکھ بھال کرنے کے لیے جاتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم اپنے منہ میں اپنی انگلیاں جو ہے وہ چوس رہے ہیں۔ جب دیکھا تو ان انگلیوں سے شہد اور دودھ جاری تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے غیب سے انہیں جو ہے وہ رزق عطا فرمایا۔ تو اس واقعے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن اللہ کی
ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اپنی اولاد اور اپنا مال اللہ کی حفاظت میں دے دیتا ہے تو رب تعالیٰ غیب سے مدد فرما دیتا ہے، اس کا مال نہ ضائع ہوتا ہے، اس کی اولاد کو بھی جو ہے وہ کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے پیارے عظیم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بولنے کے قابل ہوئے تو آپ نے اپنی والدہ سے جو پہلا جو ہے وہ کلمہ بولا، جو پہلی آپ نے گفتگو کی، تفسیر نعیمی میں مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ اس بات کو لکھا ہے کہ اب آپ نے پہلی جو ہے وہ گفتگو کی اپنی والدہ سے تو آپ نے پوچھا کہ اے میری اماں جان، مر ربی، میرا رب کون ہے، میرا پالنے والا کون ہے، میری پرورش کرنے والا کون ہے؟ تو آپ کی والدہ نے جواب دیا کہ آنا، میں تیری پرورش کرنے والی ہوں، میں تیرا رب ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری طرح تیری بھی ضروریات ہیں، تو بھی کھانے پینے کی حاجت مند ہے، تیرا جو ہے وہ پروردگار کون ہے، رب کون ہے؟ تو آپ کی والدہ نے جواب دیا کہ تیرا باپ تعارف۔ آپ فرمایا کہ میرے ابا بھی تو حاجت مند ہیں، وہ بھی دنیا کی ضروریات رکھتے ہیں، اس کا رب کون ہے؟ تو آپ کی والدہ نے جواب دیا کہ تیرے باپ کا رب جو ہے وہ نمرود ہے۔ تو آپ نے پھر جو ہے وہ سوال کیا کہ جب میری طرح آپ ضرورت رکھتی ہیں، میرے والد بھی ضرورت رکھتے ہیں ضروریات زندگی، تو نمرود بھی تو ہزارہا ضرورت رکھنے والا انسان ہے، وہ بھی حاجت مند ہے، اس کا رب کون ہے؟ تو جب آپ نے اپنی والدہ سے یہ سوال کیا، آپ کی والدہ حیران رہ گئی اور کوئی جواب نہ دے سکی، اور واپس اپنے گھر جب آئی تو اپنے خاوند سے کہا کہ جس بچے کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ اس دنیا میں آ کر نمرود کی سلطنت کو تباہ کر دے گا، زوال آ جائے گا، اور نمرود نے اس خوف کی بنا پر ہزارہا بچوں کو جو ہے وہ ذبح کروا دیا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا بیٹا ابراہیم ہے کہ جس نے آج مجھ سے ایسے عجیب و غریب سوال کیے، میں تو کیا پوری دنیا کے بڑے سے بڑے علم رکھنے والے انسان بھی جو ہے وہ لاجواب ہو جاتے۔ تو جب آپ کے والد تعارف نے جو ہے وہ یہ بات سنی تو آپ بڑے خوش ہوئے، اور پھر 7 سال کے عرصے کے بعد، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 17 سال کے عرصے کے بعد جب آپ غار سے باہر آئے، اپنی قوم کو بت پرستی اور آگ پرستی میں جب آپ نے دیکھا تو آپ نے ان سے جو خطاب کیا وہ کیا ہے، اس کا ذکر اللہ نے قرآن عظیم میں بیان کیا ہے، انشاءاللہ اس کا بھی ذکر ہوگا۔ اور اب تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے انبیاء کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔